احمد اعنی ابوالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسائره ووصيه سید الاصفیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن نوید خلد وہ بخشے کبھی بے فیض رسول نوید کہتے ہیں خوشخبری کو خلد جنت کو نوید خلد وہ بخشے کبھی بے فیض رسول کبھی بنام علی دے وہ مجھ کو رزق سخن سخن بھی ایک رزق ہے جو خداوند متعال نے دیا ہے جس کا حساب ہونا ہے بھلا یعنی قرآن کی سورہ تکاثر کی آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ روز قیامت بہت زیادہ حساب کتاب ہوگا ضرور سوال کیا جائے گا نعیم سے متعلق نعمتوں سے متعلق پوچھا چھٹے امام علیہ السلام سے مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں صلوات پہ رحمت نہیں رحمت سمجھتے پڑھیے سوال کیا کہا کہ مولا یہ کون سی نعمتیں جن کا سوال ہوگا لام تاکید ہے نون تاکید ہے لَتُسْأَلُنَّ سؤال عربی میں تسألو تم سے سوال کیا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ لام تاکید اور نون تاکید دو تاکید کے لیے حروف شامل کیے گئے ہیں یعنی ضرور سوال کیا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ تم سے اس دن ایک بہت بڑی نعمت سے متعلق پوچھا مولا یہ کون سی نعمت ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کھانے پینے سے متعلق سوال ہوگا خصوصاً پاکستانی ممالکوں میں تو یہی محسوس ہوتا ہے یہاں پہ کھانے پینے پہ زیادہ زور ہوتا ہے تو اس لیے شاید کھانے پینے سے متعلق سوال ہوگا نہ کھانے پینے سے متعلق اگر کوئی سخی کھانا کھلا کے سوال کرے تو کیسا محسوس ہوگا تو کہا مولا پھر سخی کیوں ہوگا اگر کھلا پلا کے دروازے میں کھڑا ہو جائے سوال کرے کتنا کھایا کتنی روٹیاں کھائی تھی کتنی بوٹیاں کھائی تھی تو کیسا محسوس ہوگا کہ مولا جو کھلا پلا کے سوال کرے وہ سخی نہیں ہوتا تو کہ خداوند متعال سخی الاسقیاء ہے اجود الاجودین ہے تمام جواد یعنی کرم کرنے والے اکرم الاکرمین ہے اگر کھلا پلا کے سوال کرے تو پھر خدا نہیں رہتا تو کہا کس چیز کا سوال کرے گا کہا کہ اس دن ہماری ولایت کا سوال کرے اللہ تب ولایت کا سوال کس سے ہوگا آیا ان سے ہوگا یا ہم سے ہوگا میں ایک سوال کر رہا ہوں حضرات سے مجلس کا تعلق ہوتا ہے سوچنے سے سمجھنے سے ہر طرح کی بات آیا واہ کرنے والے کو میں شیعہ نہیں مانتا وہ معاویہ کو ہو سکتا ہے ماننے والا علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا حضرات خاص خیال رکھیے گا مجھے جو بتایا گیا تھا ٹائم ختم کرنے کا اس ٹائم پہ مجھے بٹھایا گیا اس لیے بہرحال ہو گیا تھا ماندہ سے نظر آ رہے ہیں اس لیے نظر آ رہے تھے اگر ان ملکوں میں بھی آنے کے بعد ہمارے پاس یہ لحاظ نہ ہو تو یاد رکھیے گا یہ ہم سے سوال ہوگا اوروں سے نہیں حضرات میرے ساتھ یہ جو روزہ قیامت سوال کیا جائے گا ولایت ائمہ علیہ السلام کا یہ اوروں سے نہیں ہوگا وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے جو ولایت نہیں رکھتے ان کا حساب کتاب نہیں ہے وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے حساب کتاب ہے ہی میرا آپ کا یہ بات واضح ہو جائے
باقی بغیر حساب کتاب کے سیدھے جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو ماں باپ کا آنکھ ہوگا، جسے ماں باپ آنکھ کرتے ہیں، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. انا وعلی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو جب پیغمبر اور علی میں سے ایک آنکھ کرتے، سمجھ لو جہنمی ہے. دونوں میں سے ایک آنکھ کرتے. تو آنکھ کب کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو نہیں، اوروں کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کوشش یہ کیجیے ہماری زبان کے الفاظ، ہمارا کردار، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہر چیز یہ بتائے کہ یہ ان کے ماننے والے ان کے نہیں. اللہ بعض کا چہروں سے محسوس ہوتا ہے. اگر کراہت آ رہی ہو تو سمجھ لو ان کا ہے. شباہت آ رہی ہو تو سمجھ لو اہل بیت کا. کردار پورا مجسم صورت پہ نظر آتا ہے. انسان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت جو مضمون ذہن میں لے کے آیا تھا وہ پورا آج تقریباً صبح 10 بجے سے گھر سے نکلا ہوا وہ، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے یہاں پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے سن لیے. بہت سنے. کہا جاتا ہے کہ پڑھنے کے لیے اپنے ذہن کو بند رکھنا پڑتا ہے کہ جو تیاری کی ہے وہ پڑھ سکے. جو سن لیتا ہے وہ سننے کے بعد اس کے منعکس ہو رہے ہوتے ہیں الفاظ، اپنی تیاری نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے بھی شاید بہت سے علماء مجلس میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ سننے کے بعد پھر انسان وہ پڑھتا ہے جو سنا دیا جاتا ہے. حضرات میرے ساتھ سو تو نہیں رہے؟ جا کے سنیے گا. سب مل کے لگاؤ نعرہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. تنویر نور سے نکلا. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جو زبان سے بول دے قرآن ہے، تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا ختمی مرتبت کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہاں جناب، ختمی مرتبت کا حضرات باتیں بہت اچھی کی گئی ہیں، لیکن آج تھوڑی موقع مناسبت سے کی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، ہم غدیر کو مانتے ہیں، تیرا رزق کو مانتے ہیں، سب چیزیں مانتے ہیں. یاد رکھیے گا جس امام کا ہو، ہمارے ائمہ خود شیعوں میں مظلوم ہیں. پیغمبر اسلام دوسرے ائمہ اگر ہو، ہمارے پاس وہی فضائل امین ہوتے ہیں، مصائب سید الشہداء. دوسرے ائمہ خود شیعوں میں مظلوم ہیں. اگر میں یہیں پہ کہوں کہ کھڑے ہو کر مجھے بتائیے دوسرے کسی امام کی سیرت بتائیے، 9ویں امام کی سیرت بتائیے، ان کی ولادت گزری ہے، شہادت گزری ہے، 11ویں امام کی بتائیے، 10ویں امام کی بتائیے، 7ویں امام کی بتائیے، نہیں معلوم ہوگا. تھوڑی سی زحمت کیا کیجیے یا دیکھ کے آیا کیجیے کہ جس کے متعلق جو موضوع ہے ذرا اس پہ بولا جائے. ہمارے پاس نعتوں کی کمی نہیں ہے. اگر دشمن کو بولنے کا موقع دیتے ہیں تو آپ دیتے ہیں. کبھی دشمن کو بولنے کا موقع مت دیجیے. جتنا اہل بیت رسول خدا کو مانتے ہیں، غیر کا خاک مانے. ان کو کیا معلوم کہ رسول خدا کا مقام کیا تھا؟ پیغمبر کو منوایا ہے تو اہل بیت نے منوایا ہے. دوسروں کے ہاں تو نبی کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، قلب کو دھویا جا رہا ہے. لہٰذا باللہ اگر ان کی نبوت دیکھے تو اسلام کو سب سے پہلے میں خدا حافظ کہوں گا. حضرات یہی سید الشہداء نے کہا تھا، اذا بلعت الامہ برائن مثل یزید فعلی الاسلام السلام. اگر اسلام کا رہبر و لیڈر، امام، پیشوا، خلیفہ یزید ہو جائے تو پھر سب سے پہلے اسلام کو خدا حافظ میں کہوں گا. سید الشہداء نے کہا تھا. حضرات جب یہاں پہ آئیں تو یاد رکھیے گا سب سے زیادہ سوال یہاں پہ آنے والوں سے ہوگا. کوئی حضرات ہمارے جملوں سے، ہماری باتوں سے دین کی بدبو نہیں آنی چاہیے، دینداری کی خوشبو آنی چاہیے. بڑا آسان ہے ادعا کرنا، دعویٰ کرنا. امیر مومنین کے یہاں آج مثال کے طور پہ 313 کا ہمارے یہاں الفاظ ہے نا، 12ویں امام علیہ السلام آ جائیں گے 313 جب پورے ہو جائیں گے. میں نے کہا نا مضمون کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا، ذہن میں نہیں ہے. 313 سب روایات کے اندر آئے. 313 ہوں گے جب 12ویں امام علیہ السلام تشریف لائیں. 313 کیسے؟ میرے آپ جیسے ممبروں پہ آنے والے جیسے افراد کی طرح سے. میرے آپ جیسے نہیں، جیسا میں پڑھ گیا مجھ سے پہلے پڑھ گئے، بعد آنے والے پڑھیں گے، ایسے 313 نہیں. جناب سلمان و مالک اشتر جیسے 313. کیسے 313؟ ابو موسیٰ شریف تو جیسے بہت سے تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ. آج 30 کروڑ شیعوں کی آبادی ہے، ایک ناد ہے. کیسے جائیں حضرات؟ آج اگر صاحب زمانہ کے ساتھ تشریف لے آئیں، آپ اور میں خود سے یہاں پہ کھڑے ہوں، اگر یہاں پہ امام کھڑے ہوتے ہیں، ہماری یہ محفلیں، ہمارے یہ مقاصدیں، ہمارے یہ مجالس محافل اس قابل ہیں کہ امام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم ان کو کہہ سکیں مولا آپ کے سامنے اس طرح سے بول سکتا ہوں؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے. امام علیہ السلام بیٹھے ہوں تو انہیں جسارت محسوس ہوگی، خوش ہوں گے، داد دیں گے یا کہیں گے اتر جاؤ نیچے؟
میں کس طرح سے بات کروں گا یہاں پہ، کس طرح سے الفاظ یہاں پہ استعمال کیے جائیں گے. اللہ ادب و احترام، بہت ادب و احترام. میں نے جو موضوع ہے میں نے کہا نا کہ لے کے آیا تھا میں